آپ کی جو پریڈکشنز ہیں بے شک وہ آنے والے حالات کا نقشہ کھینچتی ہیں، لیکن حوصلہ افزا نہیں ہوتی، اسپیشلی جب کسی سیز فائر کی بات ہو تو اچھا تو نہیں لگتا. لیکن آپ نے غزہ والے معاملے پہ جب یہ سیز فائر ہو رہا تھا جس کے لیے ایک اجتماع باقاعدہ منعقد کیا گیا، اس پہ سگنیچرز ہوئے، اس کے کریڈٹس لیے گئے، تو آپ نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا؟ وہ شامل کرتے ہیں پروگرام میں. اسرائیل نے جتنی کنسیشن دینی تھی وہ دے دی. ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ہاسٹیجز واپس ہو جائیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی یہی مقصد ہے. اس کے آگے کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی چیز کی بھی. جیسے ہی ہاسٹیجز ایکسچینج ہوں گے اسرائیل ول کنٹینیو اٹ آن اٹس اولڈ پاتھ. اسرائیل ہیز نو انٹینشن آف allowing Gazans to come back جو چلے گئے ہیں. یہ بات بالکل آگے نہیں جائے گی بیونڈ دا ہاسٹیج ایکسچینج. اسرائیل کا ایک ہی مقصد تھا ہاسٹیج ایکسچینج، وہ اب کروانے جا رہے ہیں. اگر یہ ہو جاتا ہے وداؤٹ اینی ہکپس تو اس کے بعد اسرائیل اپنی پرانی پالیسیز کے اوپر بالکل ایک انچ بھی کنسیڈ نہیں کرے گا. بیسکلی دس از اے پلان ٹو ڈسارم حماس اینڈ دین لیٹ اسرائیل ہیو اٹس سے. اور سیٹھی صاحب پریڈکشن کے عین مطابق اسرائیل نے جو مغوی ہیں ان کی لاشوں کے اوپر ایشو بنا کے بمباری کا حکم دیا نیتن یاہو نے، اور شدید بمباری اب بھی جاری ہے ریپورٹڈلی، اور سینکڑوں کی تعداد میں اب ہلاکتیں ہو چکی ہیں. تو اب کیا مستقبل ہے سیز فائر معاہدے کا؟ دیکھیے اسرائیل نے 2-3 باتیں بڑی واضح کر دی ہیں ابھی آج کل میں، جو اس وقت بات نہیں کی تھی، آج کب کر دی ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فورس بننے جا رہی ہے جی اسٹیبلائزیشن، اس کے اوپر ویٹو پاور ہے ہمارا. ہم فیصلہ کریں گے کون اس فورس میں ہوگا یا کون نہیں ہوگا. کیا پاکستان ہوگا، کیا سعودی عربیہ ہوگا، کیا ٹرکی ہوگا، جو بھی نامینیٹ کیے جائیں گے وہ ہم ویٹو کریں گے. اور ایک ویٹو تو انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ ہم ٹرکی کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اور یہ جو ساری فورس ہے ایونچولی یہ اسرائیل فیصلہ کرے گا کہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. ایک دوسرا یہ کہ یہ مسلم فورس ہوگی، یہ یورپین فورس نہیں ہوگی، ویسٹ کی اس فورس نہیں ہوگی. اچھا یہ کیوں؟ کیونکہ اسرائیل نے اس کو چلنے نہیں دینا. اور ہو سکتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہو اس کے اندر اس فورس کا اور اسرائیلی آرمی کا آپس میں کانفلکٹ ہو جائے. یہ عین ممکن ہے. تو اس لیے اسرائیلیز ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے پنگا ود دی یورپینس. اگر انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑے کرنے ہیں آن دا گراؤنڈ تو دے ول بی، وہ چاہیں گے کہ یہ مسلم ممالک سے ہو. سو پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ یورپینس کے ساتھ نہیں کریں گے. تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، جو لوگ وہاں جانا چاہ رہے ہیں یا جن کو ٹرمپ لے جانا چاہ رہا ہے وہاں، جس کا ذکر آ رہا ہے اس میں انڈونیشیا آ رہا ہے، ٹرکی آ رہا ہے، یو اے ای آ رہا ہے، سعودی عربیہ آ رہا ہے، آذربائیجان آ رہا ہے، ہمارا نام بھی آ گیا. اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کا امبریلا ہونا چاہیے. اچھا یہ امریکہ کا امبریلا نہیں ہونا چاہیے. چھتری جڑی ہے نا جی، وہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر کوئی ریزولوشن پاس کرو، وہاں فیصلہ کرو، اور تاکہ پروٹیکشن ہمیں یو این کی ملے اور ایک انٹرنیشنل لیجٹمیسی مل جائے ہمیں. ابھی تو اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے. امریکہ کیا ہے اور اسرائیل نے کہ ایسی فورس بنا لینی ہے، اور ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹونی بلیئر کو لے کے آئیں گے اس کے اندر، وار کرمنل. تو یہ تو ابھی بہت سے مرحلے کراس ہونے ہیں عائشہ بیفور یہ فورس جو ہے یہ بنتی ہے، اور اس کی کیا رائٹس ہوں گی، یہ کیا کرے گی، کیا نہیں کرے گی. اور مگر یو این میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر یہ یو این یہ کہتے ہیں کہ ہم یو این کا سہارا لینا ہے ہم نے، تو وہاں تو ویٹو پاور ہے امریکہ کے پاس جی، اور وہ آپ سمجھیں کہ اسرائیل کا ویٹو پاور ہے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سے مرحلے ابھی رہ گئے ہیں. ابھی بڑی پری میچور سٹیج ہے کہ یہ کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا. اسی لیے جب پاکستان میں لوگ پوچھتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کو، تو آگے سے جواب یہی ملتا ہے کہ ہم تو وہی کریں گے جو کہ سب باقی مسلمان مل کے ہم فیصلہ کریں گے. اور تو ابھی تو بات نہیں ہو رہی، ابھی تو دیکھا جائے گا آگے کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل ول کنٹرول دس. اور اگر ایسی کوئی فورس بنتی بھی ہے جو کہ مجھے مشکل نظر آ رہا ہے، تو اس فورس کو کہا جائے گا کہ آپ کا 2 کام ہے، آپ کے تیسرا کام نہیں ہے آپ کا. پہلا کام یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. آپ پہلے کانفلکٹ جو ہے آپ کی اس فورس کی اسٹریٹ اوے حماس کے ساتھ. ہاں کیونکہ ٹی او آرز تو ابھی بنے ہی نہیں کہ وہ فوج کرے گی. اور نہیں، اسرائیل نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ایسی فورس کے پاس 2 ٹاسک ہوں گے، 2 آبجیکٹیوز ہوں گے، 2 گولز ہوں گے. پہلا گول یہ ہے کہ حماس کو ڈسارم کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ فلسطینینز یہ جو ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، بنانے ہیں یہ ساری چیز، واپس نہیں آنے دینا ان کو. اچھا ان کو روکنا ہے فرام کمنگ بیک.
تو یہ آپ مجھے بتائیں یہ مسلم ممالک جو سوچ رہے ہیں وہاں جانے کا یہ کیسے کریں گے یہ کہ وہ کہتے ہیں کیڑے منہ نہ کریں گے کیڑے منہ نہ کر بٹ علل اعلان اسرائیل کی طرف سے ایسی باتیں سامنے آنا تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو اعتماد ہے کہ اس کا کوئی مخالف نہیں ہے اور وہ اس معاہدے کی ڈھال لیے ہوئے ہے جو کرنا چاہتا ہے اس کی آڑ میں. امریکہ اس کے ساتھ ہے جی اور ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ کوئی بھی جیپرڈائز نہیں کر سکتا اس معاہدے کو, اس سیز فائر کو, بسائڈ بومنگ. تو سیز فائر کہاں ہوئی ہے, ہو رہی ہے, وہ تو چل رہا ہے, لڑائی جھگڑے تو چل رہے ہیں. ہاں بٹ وہ ہیڈ لائنز کے لیے اس طرح کی خبریں بنا وہ بہت سی خبریں اس قسم کی بناتا ہے بٹ ہی ہیز فیلڈ اور یہ چلے گا نہیں یہ کام. جیسے اب فورس کی آپ بات کریں تو اس ایشو کے اوپر بہت سے ابہام ہیں, بہت سی چیزیں ابھی فائنلائز آپ کے مطابق ہونا باقی ہے. تو ایسے میں فیلڈ مارشل کا جو وزٹ ہے جس میں اردن اور انہوں نے مصر کا وزٹ کیا, پھر سعودی عربیہ کا بھی وزٹ وزیر اعظم کے ہمراہ کیا, وہاں مصر میں اور اردن میں جو ان کی ملاقاتیں ہوئی اس کو لے کے انڈین میڈیا نے ہیڈ لائنز بنائی اور باقاعدہ یہ بات کی کہ اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ پاکستانی ٹروپس جائیں گی, تعداد بھی بتائی گئی, مینشن کی گئی, اور پھر ان کا کام یہ ہوگا حماس کو ڈسارم کرنا اینڈ آل دیٹ ڈیٹیلز. آپ کا کیا خیال ہے کہ ایف ایم جی ان سارے ملکوں کو ملنے جا رہے ہیں, کیا بات ہو رہی ہے وہاں یہی بات ہو رہی ہے نا کہ یہ جو فورس بننے جا رہی ہے اگر ہم لوگوں نے اس فورس کے اندر ہونا ہے تو ہمارے کیا ڈیمانڈز ہیں, ہم کیا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے. بیکاز ہمارے ملک کے اندر سب ملکوں کے اندر جو عوام ہے وہ تو اینٹی اسرائیل ہے, پرو پیلسٹائن ہے اور وہ پرو حماس بھی ہے. تو اگر ہم کو یہ کام دیا گیا کہ ہم نے حماس کی چھٹی کرانی ہے اور اسرائیل کو ہیلپ کرنا ہے تو پھر تو آپ دیکھ لیں پھر ہم کیسے کریں گے یہ. تو ہم آپس میں تو کوئی اتفاق کر لیں اکٹھے ہو کے. ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ چلا رہا ہے نا سارا کچھ, سارے تیار ہو گئے ہیں, مگر آپس میں تو انہوں نے آپس میں ڈسکشن نہیں کی. اینڈ آئی تھنک دی ایف ایم از ٹیکنگ اے گریٹ انیشیٹو کہ جا کے کلیریفیکیشن ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ایک صفحے پہ آ جائیں, کیا آپ نے کرنا اور کیا نہیں کرنا اور کون ہمیں روک سکتا ہے کون نہیں. فار ایگزامپل اس کے ہیڈ کوارٹرز جو فورس کے ہیں وہ امریکن کمانڈ کے اندر ہوں گے. اب سوچئے کہ امریکہ کے چوتھے ملیو آ کے اس کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز ول بی ان امریکن کنٹرول ٹیریٹری, وہ تو ایک قسم کی اسرائیلی ہو گیا نا. تو اس لیے آئی تھنک دیر آر مینی پرابلمس. اس کی آبجیکٹیوز کیا ہوں گے, اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گی, کون جائے گا کون نہیں جائے گا, کیا یہ پہلے کریں گے بعد میں کیا کریں گے, جو ہیومینیٹیرین سپلائیز آ رہی ہیں ان کو کیسے مانیٹر کریں گے, ان کو کیسے لے کے جائیں گے, آگے کیا ہوگا اینڈ سو آن. آئی تھنک پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, جب یو این کے انڈر کوئی چیز ہوتی ہے نا تو وہ ایک پریسیڈنس ہے پیس کیپنگ. جی جی اس سے پہلے بھی بوسنیا میں بھی ہوا تو وہ یو این کی اور بڑی کلیئر کٹ بات ہوتی ہے پیس کیپنگ. یہاں پیس کیپنگ تو ہے ہی نہیں نا, یہاں تو ڈسارم کرنا ہے اور ایوکٹ کرنا ہے لوگوں کو. دس از ناٹ پیس کیپنگ. اشارہ یہ پیس کیپنگ کا کیا جا رہا ہے مگر سم تھنگ ایلس از ہیپننگ ہیئر. یہاں تو ایک جینوسائیڈ ہے, اس کو لیجیٹیمیسی مل رہی ہے. تو آئی تھنک یہ جو لوگ بھی کمٹ کریں گے, جو ملک کمٹ کریں گے, ان کو بڑا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ گھر میں ان کے خلاف ہی محاذ بننے شروع ہو جائیں اور وہاں آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں. اچھا آگے جانے سے پہلے کہ حکومتی جو منسٹرز ہیں, آفیشلز ہیں, وہ اسٹیٹمنٹ ان کی اسٹیٹمنٹس کیا کہتی ہیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا جس طرح ترکی پر اعتراض کیا اسرائیل پاکستان پہ بھی کر سکتا ہے؟ آپ نے ایک کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ترکی یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں جانا چاہتا, پاکستان یہ نہیں کہے گا کہ میں نہیں شامل ہوتا چاہتا. اگر آپ نکال دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے, اگر آپ اعتراض کریں گے تو وہ آپ کا موقف ہوگا. بیکاز یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے خوش کیا نا کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں, مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, اور یہ نہیں اس پہ کہہ سکتے کہ پھر ہم یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. اسی لیے سب کو کہا جا رہا ہے کہ مل کے ایک اتفاق کے ساتھ اپنا ایجنڈا کلیئر ہونا چاہیے. اسی لیے جارڈن بھی گئے ہیں ایف ایم, ادھر شہباز صاحب چلے گئے ہیں سعودی عربیہ, اور محسن نقوی ایران پہنچا ہوا ہے اینڈ سو آن. تو آپ سمجھیں کہ دے آر ٹرائنگ ٹو اسٹچ اٹ ٹوگیدر. بیکاز دیکھیے ان سب ممالک میں سب سے کم پریشر پاکستان پہ ہے اور سب سے زیادہ پریشر امریکہ کا باقی ملکوں پہ ہے. صرف ایک پاکستان اور انڈونیشیا ہیں جو ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں, وہ ریجن میں بھی نہیں ہے نا. ہاں اسی لیے یہ تھوڑی بہت انڈیپینڈنٹ کورس کو اسٹیبلش کرنا اسٹیچ اپ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا ممکن ہو پائے گا اس سارے معاملے میں؟ پارلیمنٹ تو نائدر ہے نو دیر. اوکے, سو وہ پرابلم نہیں ہے. نہیں بٹ پارلیمنٹ کے اندر بھی شور پڑے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں, جیسے یمن کے معاملے پہ ہوا تھا. ہاں بالکل پڑے گا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں نا بڑے گارڈیڈ ہیں, اگر وہ ساتھ چلیں گے, اگر یہ ہوگا, اگر وہ ہوگا تو یہ موقع ہے, یہ ہے, یہ سب ڈپلومیسی, یہ پالیٹکس ہے. سو فیوریبل ہوگا پاکستان کے لیے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں قبلہ اول ظاہر ہے جانا سعادت کی بات ہے, بڑی خوش قسمتی ہوگی,
یہ اگر مگر والی بات ہے نا، یہ ہوگا نہیں. آپ کو میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ فیل ہو جائے گی یہ فورس ہی نہیں بنے گی. اور اس کے معاملات جو ہیں وہ کیونکہ بہت ٹرکی ہیں اور اس میں بہت سی کمپلیکیشنز ہیں، بہت سی نیٹی گریٹی ایسی ہے جس کا طے کرنا ابھی باقی ہے، اور اس کے ساتھ اسرائیلی عزائم بھی آپ کے سامنے.